اس لیے آپ لوگوں نے اگر اس نفس کو گرو کرنا ہے، ایسا لٹریچر پڑھیں جو ملامت کرتا ہے، ایسے ناولز پڑھیں جس میں کچھ لیسن ہے، ایسی چیزیں دیکھیں جس میں لیسن ہے. آئی کین ٹیل یو سو مینی موویز جن سے ضمیر ملامت کرتا ہے. ون آف مائی فیوریٹ موویز، میں موویز نہیں دیکھتا لیکن بہت کم دیکھتا ہوں، بہت چوزن موویز میں دیکھتا ہوں. دا لاسٹ سامورائی از اے گریٹ مووی ان دس سینس. بہت پرانی مووی ہے، اس میں بہت اچھا لیسن ہے ضمیر کے لیے. ایسی بہت سی چیزیں آپ کو ملیں گی جس میں ضمیر کے لیے ایک لیسن ہے. ملامت ہوگی آپ کو کہ میں کہاں جا رہا ہوں، تھاٹ پرووکنگ میسج ہوگا اس چیز کا. اوکے، ایسی چیزوں کے ساتھ اپنے آپ کو اٹیچ کریں. اینڈ دا بیسٹ لٹریچر فار گروئنگ نفس اللوامہ از قرآن اٹسیلف. قرآن کا 30واں پارہ اگر آپ ڈیلی پڑھنا شروع کر دیں نا، یو ول بی اے چینج پرسن فار ایور. کیونکہ روزانہ آپ ایسی آیتیں سنیں گے کہ میں اکاؤنٹیبلٹی لوں گا، کل کو میں تمہیں زندہ کروں گا. اللہ کہتے ہیں کل کو قیامت آئے گی، تم سے سوال کیا جائے گا. اللہ اپنی بڑائی بتا رہے ہوتے ہیں، تو کتنا نفس بوسٹ ہوتا ہے یہ والا. تو اس لیے قرآن پہ پونڈر کریں. سب سے بیسٹ تو یہ کہ قرآن کو ایز اے لٹریچر پڑھیں، قرآن کو ایز اے تزکیہ نفس کا ٹول بنا کر پڑھیں. دیٹ ول بی بیسٹ فار یو. اور ایسی جگہوں پہ آئیں جو حلقات ہمارے ہو رہے ہیں، اٹس جسٹ ونس اے ویک. ایسی جگہوں پہ آپ آئیں گے، آپ کا نفس اللوامہ آٹومیٹکلی گرو کرے. کل کو خدا نہ خواستہ آپ ایک ایسی سچویشن میں پھنستے ہیں کہ آپ کا دل نہیں کر رہا نماز پڑھنے کا، یا آپ کا دل گناہ کرنے کو کر رہا ہے، تو آپ کو انشاءاللہ یہ باتیں یاد آ جائیں گی، کیونکہ یہ باتیں آپ کے سب کانشیس میں ہوں گی. آپ کو یاد آ جائے گا حدیث میں نے سنی تھی، میں نے سیلف کنٹرول کی بات سنی تھی. تو یہ نفس اللوامہ کی اسٹرینتھ ہے. تو اس نفس کو مارے نہیں. ہماری روٹین گواہی دے رہی ہے کہ ہم اس نفس کو قتل کر رہے ہیں، ہم اس نفس کو مار رہے ہیں، کیونکہ روٹین میں ملامت والی چیز ہی کوئی نہیں. ٹین ایجر کی کیا روٹین ہے؟ صبح وہ اٹھتا ہے، اسکول میں جاتا ہے، اسکول میں سارا دن ملامت والی کوئی چیز نہیں ہوتی. پڑھائی ہوتی ہے، ڈرائی قسم کی پڑھائی ہوتی ہے، یا بس وہ ہنسی مذاق ہوتا ہے. اس کے بعد وہ گھر آتا ہے، وہاں بھی ہنسی مذاق ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اس لیے پلیز اپنی روٹین میں یہ چیزیں لے کر آئیں نفس اللوامہ کو گرو کرنے کی. سیکنڈ نفس از نفس المطمئنہ، اور یہ سورہ فجر میں ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنت. کہ اے نفس جو مطمئنہ، مطمئنہ کسے کہتے ہیں؟ لیٹ می ٹیل یو دا کنسیپٹ بیہائنڈ اٹ. ہمارا دوسرا جو انگریڈینٹ ہے وہ نفس مطمئنہ ہے. نفس مطمئنہ وہ والا نفس ہے جو کہ ایکچولی کہہ لیں کہ سیلف فلفلمنٹ اور سیلف ایکچولائزیشن جو ہمارے اندر ایک چیز ہوتی ہے نا، مطمئن ہونے والا نفس. یہ انسان کی ہیپینس کی وہ والی سٹیٹ ہے، خوشی کی وہ والی سٹیٹ ہے کہ جب انسان اندر سے بہت مطمئن ہوتا ہے. اور یہ چیز واللہ آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی، پتہ ہے کب؟ ایک خوشی ہوتی ہے کہ آپ کو کوئی گیم مل گئی، یا آپ نے گیم میں کوئی گول کر دیا، اس کی بہت خوشی ہوتی ہے، یا آپ نے کچھ اچیو کر لیا، وہ بھی خوشی ہے، اس کا انکار نہیں ہے. آپ کے گریڈز اچھے آ گئے، اے سٹارز آ گئے، آپ نے ٹاپ کر لیا کلاس میں، ایک وہ خوشی ہے. ایک خوشی ہے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، اور ایک غریب بندہ آپ سے پیسے مانگنے آیا اور آپ نے اس کو پیسے دے دی اور ہیلپ کر دی. وہ جو اطمینان ملتا ہے نا، یا آپ کسی بیمار کی جو ہے نا وہ ہاسپٹیلٹی کرنے گئے، بیمار کو جو ہے وہ تیمارداری کرنے گئے بغیر کسی اس کے لالچ کے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اجر دے گا، میرا کوئی ریلیٹیو بیمار ہے تو کچھ ٹائم اس کے ساتھ سپینڈ کر لوں، اسے کچھ دوائی لے دوں یا پھل لے کر چلا جاؤں وغیرہ وغیرہ. ہر وہ چیز جس کا تعلق دوسروں کی خوشی کے ساتھ، جس کا تعلق دوسروں کو بوسٹ کرنے کے ساتھ ہے، وہ چیز آپ کے نفس مطمئنہ کو گرو کرے گی. ہر وہ چیز جو آپ دوسروں کے لیے کرتے ہیں، یعنی یقین کریں اس چیز کا مقابلہ ہی کوئی نہیں ہے. میں آپ کو اپنی ایک اگزامپل دیتا ہوں کہ سنس ویری لانگ ٹائم میں تھوڑی سی ہالینس فیل کر رہا تھا روٹین کی وجہ سے. الحمدللہ یہ حلقہ تو ہوتا ہے، اس میں تھوڑی بہت بات ہو جاتی ہے، لیکن پریکٹیکلی تھوڑا سا مجھے مسنگ لگ رہا تھا. تو یہ میں صرف اس لیے بتا رہا ہوں آپ لوگ کو ایک ایگزامپل دینے کے لیے کہ ہاؤ آئی کاؤنٹڈ دس تھنگ. تو الحمدللہ میں نے پلان کیا کہ ایک سنڈے میں اپنے دوست سے، چلو ہم کہتے ہیں کہ ہم دیگ بنواتے ہیں. وہ دیگ بنوا کے ہم سڑک پہ کسی بھی سٹاپ پہ کھڑے ہوں گے، اور وہاں پہ جو گزرتا جائے گا اس کو ہم وہ دیگ سے بریانی دیں گے. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ماشاءاللہ ان کی آرگنائزیشن الطعام کے نام سے وہ آلریڈی یہ کام کر رہی ہے، اور وہ ادھر ہوتے ہیں، یہ شیر شاہ چوک ہے غالباً، کون سا اشارہ ہے، بہرحال وہاں پر وہ ایل ڈی اے وینیو کے پاس آلریڈی یہ کام کرتے ہیں. تو چلیں آپ دیگ بنوائیں، ہم آپ کا یہ ڈسٹریبیوشن کرواتے ہیں.
तो आई सेड कि नहीं मैं खुद आऊँगा पर्सनली। तो मैं और मेरी वाइफ गई, बिकॉज वी बोथ वांटेड टू सी कि ये काम करने से एक इत्मीनान मिलेगा, खुशी मिलेगी, तो चलो हम बूस्ट होंगे। और यकीन करें कि जब हम वहाँ पे गए, वहाँ पे लोग रुक रहे थे, कुछ भूखे थे, कुछ वैसे ही अपने बच्चों के लिए ले रहे थे, सबके लिए आसानी हो रही थी। कुछ लोग ये सोच के रुकते हैं कि चलो घर में आज खाना नहीं बनेगा, पैसे बच जाएंगे, राशन बच जाएगा। तो वो जब अपने हाथ से डाल डाल के हमने दिया ना, तो उसकी खुशी का अंदाज़ा आप नहीं लगा सकते, उसके इत्मीनान का अंदाज़ा जो है वो आप नहीं लगा सकते। थोड़ा सा ये कभी करके देखें। कभी दिल हैवी है, दिल भारी है, कहें चलो यार मैं 2000 रुपये खर्च लेता हूँ, मेरी पॉकेट मनी 5 है, 2000 में खर्च कर लेता हूँ। 2000 में इजीली 10 बिरयानियाँ आ जाएंगी। 10 बिरयानियों को पैक कराए उसी वक्त किसी भी शॉप से, कराची बिरयानी, व्हाट्सएवर बिरयानी की जो शॉप है, 10 बिरयानी पैक कराई, गाड़ी में चले, जहाँ जो गरीब नज़र आया, जहाँ पे जो थोड़ा सा आपको ज़रूरतमंद नज़र आया, उसको एक बिरयानी का पैकेट दे दिया। ये है वो एक्शंस जिसका मुकाबला ही कोई नहीं। इत्मीनान इन चीज़ों से मिलता है। जिस खुशी को हम खुशी कहते हैं ना, वो डोपामीन है, कि गेम खेल के खुशी हो गई, वो खुशी नहीं है, वो डोप मिला है, वो टेम्पररी खुशी है। ठीक है, आप वो भी करें, लेकिन जब आप दूसरों के लिए कुछ करेंगे, असल खुशी वो, असल इत्मीनान वो। तो इस नफ्स पे आपने काम करना है, इस नफ्स को आपने ग्रो करना है। तो मेरी एडवाइस आप लोगों को ये है कि प्लीज़ टेक आउट सम टाइम फॉर अदर्स, डोंट ओनली लिव फॉर योरसेल्फ। सिर्फ अपने लिए ज़िंदगी मत गुजारें। अपने माँ बाप को, अपने बाप को एटीएम और अपनी वालदा को नौकरानी ना समझें, उनको माँ बाप समझें, उनके लिए कुछ करें। कभी उनसे पूछें कि मेरे लायक को खिदमत है, मैं कुछ करूं, कोई हेल्प आउट कर दूं आपको, वो किचन में हेल्प कर दूं, कोई चीज़ ला दूं। कभी अब्बू से पूछें कि मैं आपको दबा दूं, मैं कुछ करूं आपके लिए। कभी किसी और से पूछें। सो प्लीज़ लिव लाइफ एज सच कि आप लोगों से चीज़ शेयर करते हैं, आप गिवर हैं। तो दिस नफ्स विल ऑटोमेटिकली ग्रो। दूसरों को खुश करें, दूसरों की खुशियों पे खुश हुआ करें, आसानियां बांटने वाले बने, खुशियां बांटने वाले बने, लोगों की तरक्की पे खुश हुआ करें, लोगों से जेलस ना हुआ करें, लोगों से हसद ना किया करें। जैसे वो एक बार हम खुशी की बात कर रहे थे, तो इंसिडेंटली वहाँ लेक्चर में एक भाई बैठे हुए थे, उन्होंने अपना एक इंसिडेंट शेयर किया। उन्होंने कहा कि सर मुझे कुछ दिनों पहले फ़ोन आया, मैंने और मेरे दोस्त ने जो है वो टेस्ट दिया हुआ था इसका, जज की पोस्ट आई थी फेडरल पब्लिक में, तो वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, तो मेरा नहीं हुआ। फिर मुझे उसकी कॉल आई, तो उसने कहा कि यार मेरा यहाँ पे टेस्ट क्लियर हो गया, इंटरव्यू भी क्लियर हो गया, तो अल्हम्दुलिल्लाह आई बीन सिलेक्टेड एज अ जज। तो ही सेड कि मैं खाना खा रहा था, खाना मेरे हलक में फंस गया। ही सेड कि दोस्त के गम पे गम होता है, लेकिन दोस्त की खुशी पे बहुत ही गम होता है। तो दैट्स व्हाट ही सेड। ओके, तो देन ही रियलाइज कि नहीं, मुझे खुश होना चाहिए, दोस्त की तरक्की पे मुझे और खुश होना चाहिए। अल्लाह ताला ने उसका नसीब लिखा था, अच्छी बात है, उसका एडमिशन कहीं हो गया, वो कहीं चला गया, इट्स गुड। ये चीज़ जब रहेगी हमारी ज़िंदगी में, यकीन करें हम रिलैक्स्ड भी रहेंगे, हम बहुत ज़्यादा खुश भी रहेंगे, हम इत्मीनान बख्श भी रहेंगे, मुतमईन भी रहेंगे। जितना हम कंपैरिजन करेंगे, जितना हम छोटी छोटी बातों पे टेंशन लेंगे, जितना हम जो है वो अपने लिए जिएंगे बचाए कि दूसरों के लिए। अब देखें ना, आप बाज़ार से कुछ लेने गए हैं, आपका क्या जाता है कि आप किसी और के लिए भी एक एक्स्ट्रा चीज़ लें? कुछ भी नहीं जाता। आप अपने लिए थोड़ा सा कम खर्च कर लें, उसके लिए उसी पैसों में कुछ और ले लें, तो उसकी भी चीज़ आ जाएगी, खुशियाँ बढ़ जाएंगी। तो खुशियाँ बांटने वाले बने। यही है इंसान का असल वर्ल्ड ऑर्डर। इस वक्त जो वर्ल्ड ऑर्डर चल रहा है वो शैतानी वर्ल्ड ऑर्डर है कि मी, माई सेल्फ एंड आई, बस मैं, मेरा नफ्स और मेरी ख्वाहिशात, बाकी गए भाड़ में, मुझे किसी से सरोकार नहीं, बस मुझे चाहिए, मुझे ये दो, मैंने ये करना है, मैंने वो करना है। ये शैतानी वर्ल्ड ऑर्डर। ये तो शैतान की आवाज़ थी कि मैं, आई एम बेटर। ये कौन है? आदम कौन है? मैं इसको क्यों जो है वो सजदा करूं? मैं सब कुछ हूं। इसलिए शैतानी वर्ल्ड ऑर्डर से बचें एंड कम बैक टू योर रियल वर्ल्ड ऑर्डर। आप क्रिएट ही गिव करने के लिए बने, यकीन करें। आप क्रिएट ही शेयर करने के लिए बने। आप क्रिएट ही इसलिए किए गए थे कि आप खुशियां बांटें, आप लोगों के लिए आसानियां पैदा करें। अब देखें, घरों में लड़ाइयाँ
ماں باپ پریشان ہیں آج کل کے بچوں کی طرف سے پریشان ہیں. کتنی ہمیں باتیں آتی ہیں, مدرس پریشان ہے کہ گھروں میں بھائیوں کی لڑائیاں چل رہی ہیں آپس میں, بڑے بھائیوں کی, شادی شدہ بھائیوں کی. ایک بچہ ایک طرف سے پریشان کر رہا ہے, دوسرا دوسری طرف سے پریشان کر رہا ہے. وہ ریئلائز نہیں کر رہے کہ میرے ماں باپ جس ایج پہ پہنچ چکے ہیں ان بیچاروں کے لیے اب ٹینشن لینا جو ہے وہ ان کو زیب دیتا ہے, لیکن ٹینشن میں رکھا ہوا ہے ہر بار. تو آسانیاں پیدا کرنے والے بنے, یقین کریں, ادروائز اٹ ول ہٹ بیک. یہ زندگی میں سیکھ لیں کہ جو آپ کا سلوک اپنے ماں باپ کے ساتھ ہوگا کل کو وہی سلوک آپ کے ساتھ ہونے والا. اور اگر بچے نہیں کریں گے تو زمانہ آپ کے ساتھ وہ کرے, یہ تو پکی بات ہے. اس لیے اپنے اس نفس پہ کام کریں, بی اے گیور. ایسی محفلوں میں بیٹھیں جہاں گیو کیا جا رہا ہے. چیریٹی, کمیونٹی سروس کسی دور میں کتنا عام تھا. پاکستان میں ایک میرے دور میں نا اسکاؤٹ سسٹم بڑا ایکٹیو تھا. پتہ ہے اسکاؤٹ سسٹم آپ کو؟ ہمیں ٹاسک دیے جاتے تھے کہ جاؤ یہ گھر گھر دروازہ کھٹکھٹا کے یہ چیز دو, یہ پیمفلٹ دو, یہ چاکلیٹس بانٹو, یہ کرو وہ کرو. اسکاؤٹ سسٹم ختم ہو چکا ہے اسکول سے. کمیونٹی سروس از فنشڈ. اب صرف کانسرٹس چل رہے ہیں, اسپورٹس ایونٹس چل رہے ہیں. کمیونٹی سروس از نیل, الا یہ کہ کوئی اسکول کرا رہا ہو, مے بی کہیں سوسائٹی ہو. بٹ اوور آل یہ نفس ختم ہو رہا ہے. یہ نفس اس لیے ختم ہو رہا ہے کیونکہ ہم وی آر آل اباؤٹ می, مائی سیلف اینڈ آئی. تو جب تک آپ گیور نہیں بنیں گے, دوسروں کا نہیں سوچیں گے, تب تک یہ نفس گرو نہیں کرے گا. تزکیہ نفس نہیں ہو سکتا. تو تزکیہ نفس کرنے کے لیے اس نفس کو ٹارگٹ کریں اور پھر دیکھیں انشاءاللہ آپ کہاں پر آتے ہیں. اینڈ یس دا لاسٹ نفس, اینڈ دین وی انشاءاللہ اینڈ اپ, دا لاسٹ نفس از ویری ڈینجرس. یہ ہمارا وہ پارٹ ہے وچ از لائک اے وائلڈ ہارس, اور یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر رکھا ہے ایز اے ٹیسٹ اینڈ اے ٹرائل رکھا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک چیز دی ہے, یہ بھی ہمارا سافٹ ویئر ہے, اور وہ نفس ہے نفس الامارہ. اور نفس الامارہ کا ذکر جو ہے سورہ یوسف میں ہے, ورس 53 میں. یوسف علیہ السلام کے الفاظ ہیں, وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم. کہ میں اپنے نفس سے اپنے آپ کو بری کرتا ہوں. ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی, اور بے شک نفس امارہ برائی کی طرف لے جاتا ہے. یہ حضرت یوسف کے الفاظ ہیں کہ بے شک نفس الامارہ بالسوء برائی کی طرف لے جاتا ہے, گناہ کی طرف لے جاتا ہے. تو نفس امارہ کیا ہے, ابھی میں آپ کو ڈیٹیل میں بتاتا ہوں. کہ دیر از اے اسکالر, آئی تھنک امام غزالی سیڈ لائک دس, کہ نفس امارہ از لائک اے وائلڈ ہارس. اگر آپ نے اسے ٹیم کر لیا یہ آپ کا غلام بن جائے گا, لیکن اگر اس نے آپ کو ٹیم کر لیا اور یہ آپ پہ حاوی ہو گیا تو پھر یہ آپ کو ایسا دوڑائے گا, پھر یہ آپ کو ایسا گرائے گا کہ آپ سوچ نہیں سکتے. اینڈ پیپل سلپ, پیپل فیل بیکاز آف دیئر کیریکٹر, پیپل فیل بیکاز آف لیک آف کنٹرول آن دیئر سیلف, کیونکہ نفس الامارہ حاوی کر لیا انہوں نے. آج کا ورلڈ آرڈر, آج کی سیویلائزیشن از آل اباؤٹ نفس الامارہ. ہر جگہ آپ کو برائی دکھائی جا رہی ہے, ایک ایک کلک پہ برائی ہے, ایک ایک یوٹیوب کے لنک پہ برائی ہے, ایک ایک مووی میں برے سینز ہیں, ایک ایک ٹی وی سیریز میں برائی ہے, ایک ایک بل بورڈ پہ نفس الامارہ ایکٹیویٹ کیا جا رہا ہے. ہر جگہ نفس الامارہ کی ایکٹیویشن. تو وہ ہم پہ حاوی ہو چکا ہے آپ کے سامنے. کیریکٹرز کتنے برے ہو چکے ہیں, کتنے سکینڈلز نکل رہے ہیں, یونیورسٹیز میں کیا کچھ ہو رہا ہے. ٹیچر سٹوڈنٹ کی آپس میں کوئی ڈسٹینس نہیں رہا ہے. ٹیچر سٹوڈنٹ کو سٹوڈنٹ سمجھتے نہیں ہے, اسٹوڈنٹ ٹیچر کو ٹیچر نہیں سمجھتا. افیئرس چل رہے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے, کیونکہ ایوری ون لٹرلی ہیز بیکم اے پرورٹ ان دس سوسائٹی. اور آج ہم اس ڈگر پہ جا رہے ہیں, ہم اس جگہ پہنچ چکے ہیں کہ اتنے ریبیلیس ڈیولز میں آپ کو بتا نہیں سکتا, اتنے بڑے بڑے شیاطین اس وقت گھوم پھر رہے ہیں نا سوسائٹی میں. اصل شیاطین بھی لٹرل شیاطین, وہ جو جنات والے شیاطین ہیں, اور انسانوں میں شیاطین who will literally corrupt us. اور میڈیا تو یقین ہی نہیں ہم کر سکتے آج کے میڈیا میں, ٹرسٹ ہی نہیں کر سکتے آج کے میڈیا پہ کہ یہ ہمیں اچھی ڈوز دے گا. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا آج کا میڈیا ہمارے ساتھ سنسیئر ہے, آج کی گیمنگ انڈسٹری ہمارے ساتھ سنسیئر ہے. سو اس لیے پلیز ٹیک کیئر آف یور سیلف. اگر یہ نفس آپ پہ حاوی ہو گیا, دیکھیں 2 نفس تو ویسے ہی قتل ہو رہے ہیں. نفس اللوامہ اس لیے ختم ہے کیونکہ ملامت والی چیز کوئی نہیں رہی. نہ ڈراماز ملامت کر رہے ہیں, نہ ٹی وی سیریز میں کوئی ملامت ہے, نہ موویز میں کوئی ملامت رہی ہے, نہ آپ کی کمپنی میں کوئی ملامت ہے. یوتھ آپس میں بیٹھ کے یہ تو نہیں باتیں کرتے نا کہ یار آج کتنی نمازیں پڑھی,
ان کی تو باتیں ٹاپکس ہی کچھ اور ہوتے ہیں، تو ملامت کہاں سے ہوگی؟ اسی طرح گھروں میں بھی اب ملامت کا سسٹم ختم ہے. کسی دور میں گھر والے اکٹھے بیٹھ کے تھوڑا ضمیر کو جگانے کے لیے اچھی اچھی سٹوریز سنایا کرتے تھے، اچھی اچھی باتیں کیا کرتے تھے. اب وہ چیز، وہ سسٹم بھی غائب ہے سیل فون کی وجہ سے. مدر فادر الگ بزی ہیں، چلڈرن الگ بزی ہیں، سسٹم ختم ہو چکا ہے. پھر نفس المطمئنہ کا دیکھ لیں، اپرچونیٹیز آپ کے سامنے ہیں، خود کریٹ کرنی ہے تو کر لیں، ادروائز اپرچونیٹی کوئی نہیں ہے اس کی، کیونکہ ایوری ون از اباؤٹ می مائی سیلف اینڈ آئی. اب رہا یہ نفس، تو یہ نفس پیک پہ ہے، تو پھر انسان کہاں بننا ہے؟ پھر انسان نے حیوان ہی بننا ہے نا. پھر انسان نے پھر برائی کی طرف ہی جانا ہے نا، دوسروں کے ساتھ زیادتیاں کرنی ہے، اپنے آپ کو جو ہے وہ بچانا ہے، اور دوسروں کو دوسرے بھاڑ میں جائیں، دوسروں کی مجھے کیا فکر. تو اس لیے پلیز اس وائلڈ ہارس کو کنٹرول کر لیں. اس وائلڈ ہارس کو کنٹرول کرنے کے میں آپ کو کچھ انشاءاللہ طریقے بتاتا ہوں. ابھی ہمارے پاس 3-4 منٹ ہیں. سب سے پہلے یوسف علیہ السلام کی مثال. He said, قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ. When he was seduced by those women, جب وہاں کی خواتین نے، عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ذرا پھسلانے کی کوشش کی، because he was an extremely handsome man, charismatic and handsome. تو he ran away literally and he prayed to Allah. He said کہ اللہ جیل میرے لیے بہتر ہے اس سے پہلے کہ میں پھسل جاؤں، جیل میرے لیے بہتر ہے. اور اللہ تعالیٰ نے پھر دیکھ لیں ان کی دعا قبول کی کہ اس کو جیل میں لے جاؤ تاکہ بچ تو جائے نا. تو ہمیں لیسن یہ ملتا ہے کہ برائی سے بھاگنا ہے، دور بھاگنا ہے. اگر آپ اس کے سامنے آ جائیں گے تو پھر بچ نہیں پائیں گے. مثال کے طور پہ آپ کا ٹریگر کیا ہے؟ انٹرنیٹ ہے، لیپ ٹاپ ہے. بھاگنا ہے، آپ نے چھوڑ دینا اسے، اٹھ جانا ہے وہاں سے، پوزیشن چینج کر لینی ہے. یو ہیو ٹو رن اوے. کچھ نہ کچھ کر کے اپنے آپ کو آپ نے بزی کرنا ہے. اسپورٹس کریں، جم جائیں، ایکسرسائز کریں، ان چیزوں سے ہٹیں جو چیز آپ کو پھسلاتی ہیں. اوکے، فائٹ اٹ، کیونکہ نفس الامارہ حاوی ہو جائے گا آپ پہ. اینڈ دا مووی انڈسٹری ویری ویل نو اٹ. ایک کبھی میں آپ کو لیکچر دوں گا سبلیمنل میسیجز میں، آپ لوگوں کو وہ سائنس پتہ لگے گی، آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی. سبلیمنل سائیکالوجی، ہڈن میسیجز جو موویز میں ہوتے ہیں، جو ہمارے اس نفس کو انسٹیگیٹ کرتے ہیں لٹرلی جا کے. نفس الامارہ، شیطان کو پتہ ہے نفس الامارہ کیا چیز ہے، وہ ایکٹیویٹ کرتا ہے اس کو. موویز میں کوئی تک نہیں بنتا. ایک سین چل رہا ہے، وہ سین شروع کہاں سے ہوتا ہے جی؟ کوئی تک نہیں ہے. ایک خاتون آ رہی ہوتی چل کے، ان پہ کیمرہ رکھ کے وہاں سے شروع ہوتا ہے. اس خاتون کا کوئی کریکٹر نہیں، کوئی رول نہیں، لیکن سین شروع وہاں سے ہو رہا ہے. کریکٹر بنتا ہی نہیں کسی چیز کا، اس کو ڈال دیتے ہیں بلا وجہ. ہڈن امیجز ڈال دیتے ہیں، عجیب و غریب میسیجز ڈال دیتے ہیں. سبلیمنل میسیجز ہیں، ہڈن میسیجز جو اس نفس کو جا کے انسٹیگیٹ کرتے ہیں. اور پھر جو خواہش پیدا ہوتی ہے، پھر جو انسان پھسلتا ہے، وہ پھر آپ کی سوچ ہے. تو اس لیے ایک ہمیں لیسن یہ ملتا ہے کہ برائی سے دور بھاگنا ہے، کیونکہ یوسف علیہ السلام چوز جیل اوور برائی، کہ اللہ اس انوائرمنٹ سے مجھے نکال لے، اگر میں یہاں رہا تو میں گیا. تو ہمارا یوتھ پریزنٹ کر رہا ہے اپنے آپ کو اس انوائرمنٹ میں. جان بوجھ کے ہم ان کیفیز میں جاتے ہیں، جان بوجھ کے ہم ان شاپنگ مالز میں جاتے ہیں. میں نے ایسے یوتھ بھی دیکھے ہیں جو لٹرلی شاپنگ مالز میں سیڑھیاں چڑھتے ہوئے نظر جھکا کے چڑھے، وہ اینٹیسپیٹ کرے، انہیں پتہ ہے آگے سے کوئی آ سکتا ہے. آلریڈی دے ہیو اینٹیسپیٹڈ، آگے سے کوئی آ سکتا ہے، ان کی نظر جھکی ہوتی ہے. یوتھ دیکھیں، جوان دیکھیں آپ جیسے، لیکن دوسرے والے بھی دیکھیں جو جاتے ہیں اس مقصد کے لیے، تو پھر وہ تباہی خود اپنے پہ مول لیتے ہیں. نفس الامارہ جب آپ پہ حاوی ہوگا، نقصان آپ کا ہے، کسی کا نقصان نہیں ہے. آپ خود فرسٹریٹڈ ہوں گے، فرسٹریشن میں بڑھ جائیں گے، اور الٹیمیٹلی سن کی طرف جائیں گے. تو اس لیے رن اوے فرام سچ تھنگز، رن اوے فرام سچ پلیسز. اینڈ دین سب سے موٹیویشنل بات جو میں آپ کو سناتا ہوں اور پھر وائنڈ اپ کرتے ہیں. اللہ سیز، جب یوسف علیہ السلام نے یہ دعا کی کہ اللہ جیل میرے لیے بہتر ہے، تو اللہ ریپلائڈ ہم. اللہ سیڈ فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن انه هو السميع العليم. کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو رسپونڈ کیا، اللہ نے اپنے بندے کی آواز سنی. اس سے ہمیں کیا اللہ بتا رہا ہے کہ تم مجھے برائی کی پیک میں اس حالت میں پکارو گے، میں سنوں گا.
میں تمہاری اس چیज़ کو اگنور نہیں کروں گا. جیسے برائی حاوی ہو, بندہ گناہ کی طرف جا رہا ہو, ایک بار اللہ کو پکار لے, ایک بار اللہ کو بتا دیں کہ اللہ میں بے بس ہو رہا ہوں, مطلب یہ چیز مجھ پہ حاوی ہو رہی ہے, اللہ بچا لے مجھے, ورنہ میں تباہی کی طرف چلا جاؤں گا, میں ڈارکنیس کی طرف چلا جاؤں گا. ایک بار پکار لیں اللہ کو, تو اللہ کا وعدہ ہے, اللہ کہتے ہیں کہ میں نے یوسف علیہ السلام کا سنا ہے تو تمہیں بھی سنوں گا. ہمارے بندے نے ہمیں پکارا اور ہم نے سنا, ہم نے رسپونڈ کیا اس کو, اور ہم نے اسے ان کی سازش سے دور کیا. وہ جو سازشیں کر رہے تھے, انہ هو السمیع العلیم, بے شک تیرا رب بہت سننے والا اور بہت زیادہ جاننے والا ہے. اللہ کو پتہ ہے واٹ یو آر اسٹرگلنگ ود. لیکن جو سنسیئر ہے وہی پکارے گا, جو سنسیئر نہیں ہے وہ پھر بہانے کرے گا, ایکسکیوزز کرے گا. گناہ سب سے ہوتا ہے, لیکن گناہ گار اللہ کو وہ والا پسند ہے جو سنسیئر گناہ گار ہے. سنسیئر گناہ گار آپ سمجھیں گے بڑی عجیب میں بات کر رہا ہوں. سنسیئر گناہ گار وہ ہوتا ہے جو مانتا ہے میں گناہ کر رہا ہوں, جو ایکنالج کرتا ہے اور جو چاہتا ہے کہ میں اس گناہ سے نکل جاؤں, جو چاہتا ہے کہ میں مخلص ہو جو اللہ رب العالمین کے سامنے, اور بس مجھے اللہ تعالیٰ اس لائف سٹائل سے چھوٹ دے دے, اس قید سے آزاد کر دے جو نفس کی قید ہے, جو نفس میرے اوپر حاوی ہوا ہے, بس اللہ تعالیٰ مجھے اس سے ریلیف کر دے. تو آل یو نیڈ ٹو ڈو از کہ بس اللہ کو ایک بار سنسیئرلی پکار لیں, سب کچھ بتا دیں اللہ کو, اپنے پرابلمز اللہ کے سامنے رکھ دیں, انشاءاللہ یو ول ڈو گڈ. تو آج ہم یہیں پر وائنڈ اپ کرتے ہیں. تزکیہ نفس آج کا ہمارا ٹاپک تھا, اور ہم نے 3 نفس کی بات کی. ریپیٹ کر دیتا ہوں, نفس اللوامہ, نفس المطمئنہ اینڈ نفس الامارہ. نفس اللوامہ اور نفس المطمئنہ کو گرو کرنا ہے. کیسے گرو کرنا ہے؟ ذکر کر کے, ایسے لیکچرز میں آ کے جہاں ملامت ہوتی ہے, ایسا لٹریچر پڑھ کے جو ملامت کرنے والا ہے. میں بچپن میں آپ کو پتا ہے جمشید سیریز بہت پڑھتا تھا, پڑھی آپ میں سے کسی نے؟ انسپیکٹر جمشید سیریز ایک ناول ہوتا تھا, جیسے یہ مظہر کلیم کا ایک ناول سیریز ہوتی تھی نا, عمران سیریز آئی تھی سسپینس ناولز, تو میں جمشید سیریز بہت پڑھتا تھا. تو لٹرلی اس چیز نے میری بہت کریکٹر بلڈنگ کی. آل دو ہوتا تھا سسپینس ناول, بڑا مزے کا, بہت ہی مزے کا. سرچ اٹ آؤٹ کبھی آپ یوٹیوب پہ, اس پہ بائی دا وے مووی بھی بن رہی ہے جمشید سیریز پہ. اینی وے, تو اس میں بڑی ملامت ہوتی تھی, اس میں اس ضمیر کی بڑی باتیں ہوتی تھی. اسلامک مائنڈڈ تھے نا اشتیاق احمد صاحب, تو بہت اچھا لکھتے تھے. اینی وے, پوائنٹ یہ ہے کہ سٹوریز پڑھیں لیکن ضمیر کو جگانے والی سٹوریز پڑھیں. ایسے ناول نگاروں کو سرچ کریں جو ضمیر کو جگاتے ہیں. اوکے, اینڈ دین اگین نفس المطمئنہ کو گرو کرنا ہے تو بی اے گیور, خوشیاں بانٹنے والے بنیں, آسانیاں بانٹنے والے بنیں, لوگوں سے حسد نہ کریں, لوگوں کی خوشیوں میں خوش ہوا کریں, اور لوگوں کی مدد کیا کریں, اور تھوڑا سا اپنی روٹین سیکریفائس کر کے ذرا کسی کو جا کر کچھ دیا کریں, کمیونٹی سروس کیا کریں. یہ میں نے آپ کو بہت سے آئیڈیاز دیے, بہت پریکٹیکل ہیں. صرف آپ کو 1000-2000 روپیہ چاہیے, وہ لے کے بریانی کے 10 باکسز پیک کرائے. کسی کو نہیں سمجھ نہیں آ رہی کس کو دینا ہے, تو چلیں جو ٹریفک پولیس والے کھڑے انہیں کو دے دیں, سگنل پہ رک رک کے کہ انکل میں آپ کے لیے لائیں. اس کے چہرے پہ اسمائل دیکھیے گا, اس اسمائل آپ کو انرجی دے گی, وہ آپ کو دعا بھی دے گا. کوئی فقیر ہے اس کو دے دیں. تو یہ چیزیں کر کے دیکھیں, نفس المطمئنہ انشاءاللہ گرو کرے گا. چیریٹی کریں. اوکے, اینڈ لاسٹلی نفس الامارہ, یہ آپ کو ہلاک کر دے گا. اس کو کنٹرول کریں, اس وائلڈ ہارس کو ٹیم کریں, اس پر قابو کریں, اس کو اپنے اوپر قابو نہ پانے دیں. ان چیزوں سے بچیں جو نفس الامارہ کو گرو کرتا ہے, ان چیزوں سے دوڑ لگا دیں, بھاگیں ان چیزوں سے جو نفس الامارہ کو گرو کر رہا ہے, اور اللہ تعالیٰ سے کانٹیکٹ میں رہیں. اللہ تعالیٰ سے کانٹیکٹ نہ توڑیں, چاہے جتنا مرضی بڑا گناہ ہو گیا ہے, جو بھی ہو گیا ہے, گناہ کی حالت میں جیسے بھی ہیں اللہ سے کانٹیکٹ رکھیں, اور اللہ سے کہیں مجھے بچا لے. یو ول سی کہ میریکولسلی اللہ آپ کے لیے راستے کھولے گا, اللہ آپ کے لیے ایک پاتھ بنا دے گا ایسا جس سے آپ انشاءاللہ سیو ہو جائیں گے. یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو کوئی بھی ہماری راہ میں جستجو کرتا ہے ہم اس کے لیے راستہ کھولتے ہیں. سورہ عنکبوت کی آیا ہے کہ جو بھی جہاد کرے گا ہمارے راستے میں تو پھر وی ول ویلکم دیٹ پرسن, ہم اس کے لیے راستے بھی کھولیں گے, ہم انہیں ویلکم بھی کریں گے.